وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا تعلق مضبوط کیا کہ آج وہ دنیا سے تو بظاہر چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی اللہ رب العالمین نے ان کا چرچا بلند کیا ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے، تو رحمان یعنی عرش کا رب تبارک و تعالی ان کی محبت زمین والوں کے قلوب میں داخل فرما دے گا۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اب وہ چرچا کس طرح ہوتا ہے؟ وہ چرچا اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ بظاہر دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن قیامت تک اس کا چرچا بلند رہتا ہے، قیامت تک اس کا چرچا بلند رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس اپنے ولی کامل کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور آج جو یہ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، آج جو آپ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، یہ آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کو لایا گیا ہے۔ اور کس طرح لایا گیا ہے کہ آپ کے دلوں کو چن لیا ہے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کے محبوب بندوں کا عشق بھر دیا گیا ہے۔ اور یہ سلسلہ محبت اللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے کہ وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، تو رب آسمان پر جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے فرماتا ہے جبریل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل عرض کرتا ہے مالک تو اس سے محبت کرتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے جبریل تو بھی اس سے محبت فرما۔ جبریل کہتا ہے اے میرے مالک میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے آسمان والوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کریں۔ جبریل عرض کرتا ہے مالک آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں سے کہہ دو وہ بھی اس سے محبت کریں۔ فرشتے بھی جب اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل عرض کرتا ہے مالک ابھی تو فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے جبریل اب زمین پر چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، لوگوں کے دلوں کو چن لو اور ان دلوں کے اندر میرے اس محبوب بندے کی محبت کو ڈالنا۔ تو میرے بھائی آج اس دور میں اگر ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر سننے آئے ہیں، تو یقیناً ہمارے قلوب کو چن لیا گیا تھا اور ہمارے انہی قلوب کے اندر اللہ کے ولیوں کی محبت کو ڈالا گیا۔ آج کچھ لبرل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے آستانوں سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ تم اولیاء اللہ کے آستانوں پر کیوں جاتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے آستانوں سے ہمیں ایمان ملتا ہے۔ زیادہ دور نہیں بھیجوں گا، سندھ کا مشہور شہر لاڑکانہ ہے، وہاں پر درگاہ علی حضرت مشوری شریف ہے، اللہ اکبر، وہاں میرے مرشد کریم کے پاس وہاں پر ہندوؤں کا سارا گاؤں مسلمان ہونے کے لیے تشریف ہے۔ کیا یہ بات اولیاء اللہ کے آستانوں سے فیض ملنے کی ہو رہی ہے؟ آج کچھ لبرل لوگ جو ہماری سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور ہمیں اکثر ملتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر جانے سے کیا ملتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہمیں ایمان بھی اولیاء اللہ کے آستانوں سے ملتا ہے۔ اور یہی وہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں کہ جہاں آج تک اللہ کی ضربت لگائی جاتی ہے، جہاں آج تک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور انہی ذکر سے ہمارے کالے قلبوں کو اللہ رب العالمین نور کی روشنی عطا فرماتا۔ برادران اسلام، ہمارے مرشد کریم کے پاس وہ درگاہ شریف کے پاس ایک گاؤں ہے، بازیگروں کا گاؤں ہے جو ہندو ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے مرشد کریم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اور بعد میں ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا بلکہ اپنے پورے گاؤں میں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ تو کوئی پوچھے کہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر جانے سے ملتا کیا ہے؟
تو اولیاء اللہ کے آستانوں پر جانے سے ایمان ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ایمان ملتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں، آج خصوصاً جس ہستی کا ہم یہاں ذکر سننے آئے ہیں، میرے مرشد کے صحابہ اول قبلہ سائیں علی محمد سائیں باز، آپ ہمارے میں مرشد کریم آتے ہیں کہ ہمارے جو بیٹے ہیں میاں سائیں علی محمد، ان کے ہم نے بال اور بازو باندھ رکھے ہیں. اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ اولیاء مستورین میں جا کر، قلندروں میں جا کر اپنا مقام بنا لیں. تو میرے بھائی، یہ اولیاء اللہ، ان کا وہ مقام ہے کہ جن کی محبت اللہ رب العالمین آسمان پر خود فرماتا ہے، اور بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے اس بندے سے محبت کریں، اور میرا رب خود اعلان فرماتا ہے میں بھی اس بندے سے محبت کروں. اور آخری نقل ہے سائنوزِ دنی بادشاہ، آپ نے اپنے ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ جب کامل مرشد کا کامل مرید اس دنیا سے جاتا ہے تو جب روح الامین، جب روح قبض کرنے والے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جب وہ آتے ہیں تو کامل مرید کے پاس جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو اپنے مرشد کی صورت میں آتے ہیں. ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ نزا کا عالم کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے بہت سخت عالم ہوتا ہے، لیکن کامل مرشد کے کامل مرید، مرشد کریم مشوری شریف والے سائیں کے مرید جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہونٹوں پر مسکراہٹ لے کر جاتے ہیں، سروں پر تاج شریف لے کر جاتے ہیں. اور ہمیں اپنی اس نسبت کو مضبوط کرنا چاہیے کہ جو مرید اپنے مرشد سے نسبت کو مضبوط کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کا حشر اس کے مرشد کے ساتھ فرماتا ہے. اور یہی ہمارے میاں سائیں بادشاہ فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد سے اپنی نسبت کو مضبوط کرے، 5 نمازوں میں پابندی کرے، 4 تسبیح ذکر کرے. آپ نے فرمایا اگر مرید 5 نمازوں کی پابندی کرے، 4 تسبیح پابندی کے ساتھ ذکر کرے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن اس تاج کے ساتھ ہم اٹھیں گے. آپ نے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کا عالم ہوگا، ہر کوئی وہاں